کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہسٹوریکل ڈے ہے، کیونکہ آج کا دن اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اور پیارے صحابی اور ان کے دوست کی یاد میں منایا جاتا ہے. وہ صحابی جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوست بھی ہیں، وہ صحابی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کے ساتھی بھی ہیں، اور وہ صحابی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غار کے ساتھی بھی ہیں. سبحان اللہ. اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بھی ہیں. سبحان اللہ. جی ہاں، اور وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اور آج کا دن 22 جمادی الاخری ان کی یاد میں منایا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، آپ کے نام پہ نیاز بھی دلوائی جاتی ہے اور فاتحہ خوانی بھی ہوتی ہے. تو جی ہاں، آج ہم آپ کے لائے ہیں ایک ایسا پروگرام، اور اس پروگرام کا نام ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی زبانی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور جی ہاں، اس پروگرام میں کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے ریلیٹڈ اچھی اچھی باتیں سنیں گے، اور تو اور بیان بھی سنیں گے، منقبتیں بھی سنیں گے، اور آخر میں ہم فاتحہ خوانی بھی کریں گے انشاءاللہ. تو شروع سے جو ہے آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ بھی رہنا ہے انشاءاللہ. آپ کو جو ہے اس پروگرام سے بہت انفارمیٹیو جو باتیں سیکھنے کو ملیں گی. تو آئیں اب بڑھتے ہیں ہم حسان بھائی کی طرف، جو انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا آغاز کریں گے تلاوت قرآن پاک سے. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حسن بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی حسن بھائی، آپ شروع کریں انشاءاللہ. ہم تلاوت قرآن پاک سنیں گے انشاءاللہ. ہم ادب و احترام سنیں گے انشاءاللہ. اس کی ہمیں برکتیں ملیں گی. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى
ولسوف يرضى آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے، آمین. اللہ پاک آپ کو میٹھے میٹھے مدینے کی بات اب حاضر بھی نصیب فرمائے، آمین. تو جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ سے صدیق اکبر کا. سبحان اللہ. جی انشاءاللہ تعالی ہم نعت رسول اللہ مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں گے ہم اپنے عثمان بھائی سے. تو عثمان بھائی سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. آپ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. عثمان بھائی آپ ہمیں کون سا کلام سنیں گے آج؟ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے سبحان اللہ. جی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی کون دیتا گے دینے کو چاہیے اور کون دیتا گے دینے کو چاہیے کون دیتا گے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا
سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، آمین۔ تو جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے منقبت، اور یہ منقبت پڑھی جائے گی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ سبحان اللہ جی۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حسان بھائی انشاءاللہ ہمیں منقبت سنائیں گے۔ جی حسان بھائی کون سی منقبت سنائیں گے؟ یقیناً منبع خوف خدا صدیق ہے۔ سبحان اللہ جی۔ میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، بلا شک پہ کرے صبر و رضا صدیق اکبر ہے، بلا شک پہ کرے صبر و رضا صدیق اکبر ہے، یکایت متقیوں پارسا صدیق اکبر ہے، نگایت متقیوں پارسا صدیق اکبر ہے، تقی ہے بلکہ شاہ عطیہ صدیق اکبر ہے، تقی ہے بلکہ شاہ عطیہ صدیق اکبر ہے، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، امیر المؤمنین ہے آپ، امام المسلمین ہے آپ، امیر المؤمنین ہے آپ، امام المسلمین ہے آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے، نہ ڈر آتا ریاست سے خدا کی خاص رحمت سے، نہ ڈر آتا ریاست سے خدا کی خاص رحمت سے، نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہے، نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا
صدیق اکبر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ جی سبحان اللہ۔ تو جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے یوم عرس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خصوصی پیغام۔ عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مبارک وفات سے قبل یہ وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کو سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے پاک در کے سامنے لا کر رکھ دینا اور السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر عرض کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو بکر آستانہ علیہ پر حاضر ہے، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو اندر لے جانا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جنازہ مبارکہ کو حسب وصیت جب روضہ اقدس کے سامنے رکھا گیا اور عرض کیا گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے، یہ عرض کرتے ہی دروازے کا تالا خود بخود کھل گیا اور آواز آنے لگی ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، یعنی پیارے کو پیارے سے ملا دو کہ پیارے کو پیارے کا شوق ہے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ آج 22 جمادی الاخری 1442 سے ہجری ہے اور 22ویں جمادی الاخری یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم عرس ہے، تو ہم نے الحمدللہ یہ مختصر سی نیاز کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، خصوصاً خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما، آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ دیکھا آپ نے امیر سنت کا پیغام، خصوصی پیغام۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ پیارے بچوں، آج 22 جمادی الاخر ہے اور 22 جمادی الاخر کو سب سے عظیم صحابی کا دن منایا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہی عظیم صحابی جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، جو انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہے، جن کی کنیت ابو بکر ہے، جو غار ثور میں بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جن کا مزار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے، یعنی یار غار اور یار مزار۔ فرسٹ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 2 سال اور کچھ مہینے بعد پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل صدیق ہے، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق، یعنی اے ابو بکر بے شک اللہ پاک نے تمہارا نام صدیق رکھا۔ آپ تو وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے لوگوں میں سب سے بہترین شخص ہیں۔ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صدیق کے حسنات کا بدلہ خود اللہ پاک قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ آپ ہی ہیں وہ صحابی جنہیں قرآن کریم میں سب سے بڑا پرہیزگار کہا گیا۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، نہایت متقی اور پارسا صدیق اکبر ہیں، تقی ہے بلکہ شاہ اتقیا صدیق اکبر ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، انت عتیق
मिन अन्नार, यानी तुम जहन्नुम से आजाद हो। हजरत अली और मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कसम उठाकर कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब सिद्दीक आसमान से उतारा गया है। अमीरुल मोमिनीन है आप, इमामुल मुस्लिमीन है आप, नबी ने जन्नती जिनको कहा सिद्दीक अकबर हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, बड़े मालदार, अच्छे अखलाक के मालिक और बहुत इज्जत वाले थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी आपकी तारीफ की किसी की ना की। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर किसी को फजीलत नहीं देते थे। कुरान पाक को सबसे पहले जमा करने वाले आप ही हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के सबसे पहले खलीफ थे। आप इस्लाम के सबसे पहले खलीफा भी थे। और जी हाँ, पूरा आलम अल्लाह पाक की रज़ा चाहता है और आप वो अजीम सहाबी हैं जिनकी रज़ा खुद अल्लाह पाक चाहता है। और आपकी तो सारी जिंदगी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में कुछ इस तरह गुजरी, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं, रहमते आलम मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे खास साथी अबू बकर हैं। माशाअल्लाह, क्या बात है हमारे प्यारे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की। आपकी भी क्या बात है और आपकी प्यारी शहजादी हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की भी क्या बात है कि बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं और अब्बू जान और बेटी दोनों ही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही पसंद हैं। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मोहब्बत मेरी उम्मत पर वाजिब है। तो सब मिलकर नारे लगाते हैं, फैज़ान सिद्दीक अकबर जारी रहेगा। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक अकबर का। तो आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और सेगमेंट का नाम है प्यारे नबी और सिद्दीक अकबर। हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक अकबर का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं निहाल भैया आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं मुबीन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी निहाल भाई। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेहतरीन दोस्त होने के साथ साथ एक अच्छे साथी भी थे। और आपको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा साथ नसीब हुआ जो किसी और के हिस्से में नहीं आया। हिजरत के सफर के दौरान आप रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सौर में ठहरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने साथ गारे सौर इसलिए लेकर गए थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों की तरफ से जान का खतरा था। अगर रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के सच्चे पक्के मुसलमान होने का यकीन ना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तौर पर भी इन्हें अपने साथ ना लेकर जाते। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेहतरीन दोस्त और सच्चे पक्के साथी थे। जब कुफ़ारे मक्का के जुल्म सितम और तकलीफ पहुंचाने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाई तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस सफरे हिजरत में मौजूद थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, तुम हौज़े कौसर और गारे सौर में मेरे साहिब हो। और पर्दा फरमाने के बाद भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र अनवर हमारे प्यारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस के साथ ही बनाई गई। यानी आप रज़ियल्लाहु अन्हु यारे गार भी हैं और यारे मज़ार भी हैं। फैज़ान सिद्दीक अकबर जारी रहेगा। हर सहाबी ये नबी
जन्नती जन्नती हजरत सिद्दीक भी, जन्नती जन्नती हजरत सिद्दीक भी, जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी, जन्नती जन्नती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है प्यारे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बातें। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, हम सब मौजूद हैं बहुत ही प्यारे प्रोग्राम शान सिद्दीक़ अकबर, और उसका एक सेगमेंट है जिसमें हम एक बहुत ही प्यारी स्टोरी सुनने के लिए जा रहे हैं। और ये जो स्टोरी है ना, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे प्यारे सहाबी हैं, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला। आपकी रियल स्टोरी है और आपने इसको तवज्जो के साथ सुनना है। हज़रत उमर की जो रियल स्टोरी है, कहानी है, आज हम वो सुनने के लिए जा रहे हैं। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही नेक थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत बड़े आशिक रसूल भी थे। आप लोगों के साथ बड़े अच्छे सलूक के साथ पेश आया करते थे, लोगों की हेल्प किया करते थे, उनकी मदद भी किया करते थे। और मदीना मुनव्वरा में एक बूढ़ी खातून रहती थी, आप रदी अल्लाह ताला अन्हु उनकी हेल्प किया करते थे। दूसरों की हेल्प करनी चाहिए ना, दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु लोगों की बहुत हेल्प किया करते थे। मदीने में जो वो बूढ़ी खातून थी, आप उनकी हेल्प किया करते थे, उनके घर के काम काज भी कर दिया करते थे। यूसुफ भाई, क्या वो औरत खुद काम नहीं कर सकती थी? नहीं, वो औरत खुद काम नहीं कर सकती थी, इसलिए कि वो औरत जो है ब्लाइंड थी, उन्हें आंखों से नज़र नहीं आता था, वो नाबीना थी और बूढ़ी खातून थी। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु पता है क्या करते थे? आप रदी अल्लाह ताला अन्हु उस औरत के घर का पानी भर देते, उसके घर की सफाई कर दिया करते थे और घर के और भी काम काज आप कर दिया करते थे। एक दिन प्यारे बच्चों, पता है क्या हुआ? एक दिन जब हज़रत उमर आए ना उस औरत के घर पर, आप बड़े शौक हो गए, हैरान रह गए। आपने देखा कि उस औरत के घर का सारा काम काज पहले से हुआ है, पानी भी भरा हुआ है, घर की सफाई भी हुई है और हर चीज़ सलीके से अपनी जगह पर रखी हुई है। आप बड़े हैरान हुए, लेकिन आपको मालूम नहीं हो सका। जब अगले दिन आप आए तो आपने देखा कि उस दिन भी सारा का सारा काम हुआ है, पानी भरा हुआ है, घर का सारा काम काज हुआ था। आप फिर हैरान रह गए कि मुझसे पहले आकर कौन ये काम करके चला जाता है। आप काफ़ी हैरान थे। यूसुफ भाई, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले ये कौन काम कर जाता था? भाई, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तो यही जानना चाह रहे थे ना कि मुझसे पहले ये काम कौन कर जाता है। यानी 3 दिन तक ऐसा होता रहा, आप आते रहे, आप आते थे और कोई शख्स वो सारे काम करके चला जाता था। हजरत उमर इसी हैरानी में थे। एक दिन क्या हुआ, आप रात के वक्त छुप गए और आपने फरमाया कि आज तो मैं देख कर रहूँगा ये अच्छे अच्छे काम कौन करके जाता है। जब आप छुप गए और काफ़ी वेट किया तो अब आपने एक बड़ा प्यारा सा मंजर देखा। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप तशरीफ़ लेकर आए, उस औरत के घर का सब काम काज किया, पानी भरा, तमाम चीज़ों को सलीके से रखा और उसके बाद तशरीफ़ ले गए। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये देखा
تو آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ آپ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے کیا ہیں؟ لیڈر ہیں۔ آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیڈر ہیں، آپ پہلے خلیفہ ہیں، آپ اتنے زیادہ بیزی رہتے ہیں، آپ اتنے زیادہ مصروف ہونے کے باوجود دیکھیں کس طرح سے مسلمانوں کی جو مستحق ہوتے ہیں ان لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تو مجھ سے پہلے نیک کام کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھا پیارے بچوں، آپ نے یہ کہانی اگر توجہ سے سنی ہے تو پھر میں آپ سے کچھ سوالات پوچھتا ہوں اس کہانی میں سے۔ آپ سب ریڈی ہیں؟ جی سوالات پوچھوں میں آپ سے؟ جی چلے ٹھیک ہے، جسے جواب معلوم ہوگا نا وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اس سٹوری میں ہم نے کس صحابی کا نام سنا ہے؟ 3 بچوں کو معلوم ہے، 4 5 چلیں آپ بتائیں۔ حضرت عمر۔ سب سے پہلے ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا تھا۔ اچھا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی ہیلپ کیوں کیا کرتے تھے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ چلیں آپ بتائیں۔ کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گھر کا کام کر لیتے تھے۔ کیونکہ وہ عورت دیکھ نہیں سکتی تھی اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ہیلپ کیا کرتے تھے، وہ اپنا کام خود نہیں کر سکتی تھی۔ تو پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ جو ضرورت مند ہوں، جو کمزور لوگ ہیں، ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اچھا ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے وہ کام کون کر جایا کرتا تھا؟ گھر کے اس بوڑھی عورت کے گھر کے کام کون کر جایا کرتا تھا؟ چلیں آپ کے پاس مائک ہے، آپ ہی جواب دے دیں۔ جی حضرت ابوبکر صدیق۔ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کے سیگمنٹ کا آخری سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ جی چلیں آپ جواب دیں گے، ان کو مائک دیں گے۔ مجھ سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق یہ نیک کام کرنے والے۔ ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہے، آپ کا جواب بھی درست ہے۔ پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک ہمیں ان صحابہ کرام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ سے صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ نے دیکھا سیگمنٹ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں، اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ تھا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 4 یارانے نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ۔ تو جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے صدیق اکبر کون تھے؟ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ سے صدیق اکبر کا۔ جی ہاں، اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا؟ یہ سیگمنٹ ہے کوئز، اور اس سیگمنٹ میں ہوگا، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ بچے اور ان کے سامنے جو ڈیسک ہے، اور یہی جو ہے ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں جنہوں نے جو ہے اس پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے کوئز میں۔ اب جو ہے آپ سے ہوں گے کچھ سوالات، اور آپ نے جو ہے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی جواب بتانا ہے، اور اگر آپ کا ٹائم گزر گیا تو پھر جو ہے آپ سے دوسرا سوال کریں گے۔ جی تو پہلا سوال کرتا ہوں، جس نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا
اس سے جو ہم جواب لیں گے. نہال بھائی اور حذیفہ بھائی آپ دیکھتے رہیے گا ان کو, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو آپ جو ہے دیکھ لیجیے گا ان کو, ٹھیک ہے؟ دیکھ لیجیے گا کہ پہلے کون ہاتھ اٹھائے گا. جی پہلا سوال ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بتائیں. جی کون بتائے گا؟ حامد بھائی. حامد بھائی نے پہلا اٹھایا تھا. جی حامد بھائی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. جی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال, آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ابو جان کا نام بتائیں. حامد بھائی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال, آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان کا نام بتائیں. داؤد بھائی. بی بی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. بی بی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اگلا سوال, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام صدیق کس نے رکھا؟ حامد بھائی. اللہ اکبر. اللہ پاک نے. جی اللہ پاک نے. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں, ماشاء اللہ. بتائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی برتھ یعنی پیدائش کس مبارک شہر میں ہوئی؟ جی میں نے بولا تھا کہ آدھے سوال پہ جواب جو ہے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے, جب سوال پورا ہو جائے جب ہاتھ اٹھانا ہے, ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے آپ سب؟ چلیں, سب کے ہاتھ جو ہے ڈیسک پر ہیں, سب کے دونوں ہاتھ ڈیسک پر ہیں. جب میں سوال جو ہے دہرا دوں پورا, جب پھر آپ نے جو بتانا ہے. سوال ہے, بتائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی برتھ یعنی پیدائش کس مبارک شہر میں ہوئی؟ داؤد بھائی. مکہ شریف میں. مکہ شریف میں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی دونوں ہاتھ ڈیسک پہ رکھیں. اگلا سوال, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے دوستی کے ٹائم حضرت ابو بکر صدیق نہیں. جی آدھے سوال پہ ہاتھ کھڑا کر دیا ہے تو جو ہو سکتا ہے اس سے آپ کے نمبر ہی مائنس ہو جائیں, تو اس کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ اب نہیں اٹھانا آپ نے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوستی کے ٹائم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جی آپ بتائیں. 16 یا 18 سال. جی 16 یا 18 سال. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اگلا سوال, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سی 3 چیزیں زیادہ پسند تھی؟ کس نے کھڑا کیا؟ جی آپ بتائیں, نام بتا دیں اپنا. عفیف بھائی. جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں بہت زیادہ پسند تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرتے رہنا, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہنا. جی سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے شہزادے یعنی بیٹے تھے, ان کے نام بتائیے. آپ نے پھر بتا دیا. اگلا سوال, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادیاں یعنی بیٹیاں کتنی تھیں, ان کے نام بھی بتائیں. جی داؤد بھائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی 3 شہزادی تھی, ان کے مبارک نام یہ ہیں: بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی سبحان اللہ, تینوں کے نام درست دے دیے ہیں اور جواب درست دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اگلا سوال ہے, بتائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس چیز کا بزنس کیا کرتے تھے؟ جی حامد بھائی. کپڑے کا. اور جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہے, مردوں میں سب سے پہلے کون اسلام لائے؟ داؤد بھائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اور جواب دے کر انہوں نے 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اور اب میں کروں گا آخری سوال, اور سوال ہے, صدیق کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ایک لقب بتائیں. جی نام انہوں نے جو ہے ہاتھ کھڑا کر دیا, تو دوبارہ بتاؤں. میں ایک اور سوال کروں گا, دونوں ہاتھ ٹیبل پہ رکھ لیں, کوئی ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا. جی حامد بھائی, دونوں ہاتھ, ٹھیک ہے. جی سوال ہے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک کن کے ساتھ ہجرت فرمائی؟ جی آپ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, اور جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. مقابلہ جو ہے حامد بھائی اور ہمارے داؤد بھائی کے بیچ میں جو ہے ٹائی ہو چکا ہے. اور اب کیا کریں, دیں چلے 3 سوال اور پوچھتے ہیں, اور حامد بھائی ان کے بیچ میں مقابلہ کرتے ہیں. جس نے پہلا اٹھایا اس جواب بتائے گا. سوال ہے, بتائیے جنت عدن میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ جی داؤد بھائی.
जन्नत अदन में वो लोग दाखिल होंगे जिनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। सवाल है अगला जी, जन्नत ईदन है, ठीक है, जन्नत ईदन है, तो आप इसको दुरुस्त फरमा लीजिएगा। अगला सवाल है, बताइए उम्मत मुहम्मदिया में सबसे पहले जन्नत में कौन दाखिल होंगे? हामिद भाई, जी हामिद भाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और जवाब देकर 3 नंबर हासिल कर लिए हैं, सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह। आखिरी सवाल है और दोनों के बीच में जो है अभी भी मुकाबला टाइप ही चल रहा है। चलें, सवाल है, बताइए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में कितनी नमाजें लोगों को पढ़ाई? अगला सवाल जी, सवाल है, इंतकाल के टाइम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आखिरी अल्फाज क्या थे? हामिद भाई। इंतकाल के टाइम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आखिरी अल्फाज ये ज़बान पर ये कलिमात थे, जी जी, ए परवरदिगार मुझे ईमान पर मौत अता फरमा और मुझे नेक लोगों में मिला दे। जी, थोड़ी सी गलती हो गई है, तो सवाल अगला करते हैं। सवाल है, दोबारा ड्रॉ हो चुका है। सवाल है, बताइए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक कहाँ है? अल्लाह अकबर, दोनों ने बिल्कुल साथ खड़ा किया है। अगला सवाल बिल्कुल क्लोज थे, माशाअल्लाह। सवाल है मेरे पास, मैं पिछले सवाल में से कर लेता हूँ आपसे सवाल, क्योंकि सवाल मेरे पास जो है ख़त्म हो चुके हैं। सवाल है, चलिए सवाल करता हूँ। सवाल है, अतीक के मीनिंग क्या है? अल्लाह अकबर। चलें, अब जिसने पहले हाथ खड़ा किया उससे पूछें, दाऊद भाई। अतीक का मायना है आज़ाद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसे आज़ाद शख्स को, जिसे दोज़ख से आज़ाद शख्स को देखना, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख ले। जी, इसके बाद से आप अतीक मशहूर हो गए, सुभान अल्लाह। और जवाब जी क्या होगा इसमें? जी, जवाब आपका दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। और दाऊद भाई भी जीत चुके हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और आपको पता है सेगमेंट का नाम क्या है? जी, जिक्र है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक अकबर का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हुज़ैफ़ा भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हुज़ैफ़ा भाई, आप शुरू करें, इंशाअल्लाह हम सुनते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, दावत इस्लाम के इस्लामिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बायोग्राफी पर एक बहुत प्यारी बुक पब्लिश की है, जिसका नाम है फैज़ान सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। इस किताब में आप पढ़ सकते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कौन कौन सी 3 चीज़ें पसंद थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंट्रोडक्शन, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान से रिलेटेड बातें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने आपकी शान किस तरह बयान फरमाई, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामात, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की स्पेशलिटीज़ की बातें, और साथ ही साथ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में लिखे गए अशआर भी, सुभान अल्लाह। और आपकी बायोग्राफी से रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेटिव इन स्टोरीज, सुभान अल्लाह। तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, और ये बुक आप दावत इस्लाम के डिपार्टमेंट मकतबतुल मदीना से ख़रीद सकते हैं, और ख़रीद कर इस सारे सवाब की नीयत से आप दूसरों को भी गिफ्ट कर सकते हैं। दावत इस्लाम की वेबसाइट www.dawatislami.net से आप ऑनलाइन भी इसको रीड कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। कौन सी किताब? फैज़ान सिद्दीक अकबर। वैसे किताब फैज़ान सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बायोग्राफी पर एक डिटेल किताब है। अगर आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शॉर्ट बायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इसलिए आप आशिक अकबर और शान सिद्दीक अकबर, एक रिसाला है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह। हमने जो सुना अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। तो जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आए बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और सेगमेंट का नाम है अक़वाल सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں رمضان بھیا آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی رمضان بھائی شروع کریں، انشاءاللہ ہم سن دیں گے آپ. پیارے بچوں اور کڈس مندی کے ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یقیناً مسلمانوں کو ہر چیز پر اجر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹی سی مصیبت پر اور تسمے یعنی لیس کے ٹوٹنے پر بھی، نیز اس مال پر بھی جو اس کے آستین میں یعنی اسی کے پاس ہے. پھر وہ مسلمان اسے ڈھونڈتا پھرے اور اسے اس مال کے گم ہونے کا خطرہ ہو، پھر اسے ذہن پر زور دے کر حاصل کرے. سبحان اللہ. ایک اور جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے حق میں جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر کی جائے قبول ہو جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمارے رمضان بھائی کو برکت عطا فرمائے، ان کو بھی بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بات اب حاضری نصیب فرمائے. آمین. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چار یارانے نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس چینل کے ناظرین، آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بیان. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں غفران بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی غفران بھائی آپ شروع کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ. آج میں جس آئیڈیل پرسنالٹی کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ خود بھی صحابی، ان کے ابو جان بھی صحابی، ان کی امی جان بھی صحابیہ، ان کے بیٹے بھی صحابی، ان کی بیٹیاں بھی صحابیاں، ان کے نواسے بھی صحابی، ان کے پوتے بھی صحابی ہیں. جی ہاں، وہ عظیم پرسنالٹی عاشق اکبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں. صدیق اکبر وہ جنہیں قرآن پاک میں صاحبی ہی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کہا ہے. جی صدیق اکبر وہی جنہیں قرآن پاک میں ثانیت نہیں یعنی دوسرے میں سے دو میں سے دوسرا. صدیق اکبر وہ جنہیں قرآن پاک نے صدقہ یعنی تصدیق کرنے والا فرمایا ہے. یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی تو کیا ہی بات ہے. سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہونے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے احسانات کا بدلہ خود اللہ پاک دے گا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام آسمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھا ہے، وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم
को अपने कांधों पर सवार करने वाले सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाले सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक अकबर का है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर फैज़ाने सिद्दीक अकबर। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको इस बयान की बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको मीठे मीठे मदीने की बात अब हाजिरी भी नसीब फरमाए, आमीन। तो जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ ही हमारा प्रोग्राम शान सिद्दीक अकबर बच्चों की ज़बानी का वक्त इख्तिताम पहुंचा। उम्मीद है कि आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह पाक हम सबको इसकी बरकत अता फरमाए और हम सब ने इसमें जो जो पढ़ा और सुना उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाहिल नबील अमीन सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक अकबर का। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।